تفسیر ابن کثیر، سورہ بنی اسرائیل، سورہ اسراء بھی نام ہے اس کا، اور آیت نمبر 44. ایک ہی آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم. آیت نمبر 44. The 7 heavens and the earth and all that is therein glorify him, and there is not a thing but glorifies his praise. ساتوں آسمان اور زمین اور ان کے بیچ میں جو کچھ بھی ہے ان کے اندر، وہ سب کے سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. And there is not a thing but glorifies his praises. اور کوئی بھی ایسی شے ہی نہیں ہے، چاہے وہ بے جان ہو، پتھر ہو کہ وہ جھاڑ ہو کہ پتے ہو کہ جو بھی ہو، کوئی بھی چیز ایسی ہے ہی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کرے. But you understand not their glorification. ان کی تسبیح کو تم نہیں جانتے، تم نہیں سمجھتے. کیونکہ اگر جو بھی ہے، اگر جو پہاڑ بھی اگر تسبیح کر رہا تھا تو ہم تو نہیں سن سکتے نا، ہم کو تو نہیں معلوم نا. تو اس طرح سے جو جاندار چیز ہے وہ بھی اور جو بے جان ہے وہ بھی، تمام کی تمام اللہ نے بول دیا نا، ساتوں آسمان اور زمین، اس میں اور وہ آسمانوں اور زمین یعنی وہ بھی تسبیح کر رہے ہیں، اور ان کے بیچ میں جو بھی ہے وہ بھی تسبیح کر رہے ہیں، اللہ کی شان، اللہ کی بڑائی کر رہے ہیں. Truly he is ever forbearing, oft forgiving. یعنی کہ یقیناً وہ ہے بہت ہی برداشت کرنے والا، بہت ہی اس کے اندر مطلب جو حلم ہے یہ بہت برداشت کرنا ہے، اور وہ بہت بار 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 معاف کرتا ہے. Oft forgiving. Everything glorifies Allah. ہر شے، ہر چیز، خواہ وہ جاندار ہو یا بے جان ہو، سب کی سب اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اللہ کی پاکیزگی بیان کرتی ہے. اللہ سے تسبح لہ ما فی السماوات والسماوات السبع والارض ومن فیہن. The 7 heavens and the earth and all that is therein glorify him. ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ بھی ان کے بیچ درمیان ہے وہ سب کی سب تسبیح کر رہی ہے اس کی، یعنی اللہ کی. Meaning the creatures that dwell therein sanctify him, exalt him, venerate him, glorify him and magnify him far above what these idolaters say, and they bear witness what he is one in his lordship and divinity. تو اللہ جو ہے یہاں پر یہ آیت جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر اللہ کی مخلوق، ہر چیز جو اس نے تخلیق کیا ہے، جو ان سب میں ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے، وہ اللہ کی پاکیزگی بیان کرتی ہے، اللہ کی، اور پھر اس کے اندر یعنی اللہ کی تسبیح بھی کرتی ہے، اللہ کو بہت بلند اور بالا تر مطلب اس کو رکھتی ہے، اور اس اللہ کے لیے یعنی کہ وہ لوگ بہت ہی اس کا گریٹ رسپیکٹ کرنا جو ہوتا ہے نا وہ کرتے ہیں. یعنی کہ سب کی سب ہر چیز، ہر شے کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، ہر چیز جو جاندار ہے اور جو بے جان ہے وہ سب اللہ کا احترام کرتے ہیں اور اللہ کی بڑائی کرتے ہیں. اور یہ سب کچھ اس سب سے بہت ہی بلند ہے، بہت ہی بالا تر ہے، برتر ہے ان لوگوں سے جو بت پرست ہیں، جو مشرکین ہیں، جو کافر ہیں. ان سب کی جو بھی بات ہے اس سے یہ اللہ کی جو باتیں، جو بڑائی، وہ سب کچھ جو کر رہی ہے، یہ سب ہر شے وہ اس سے بہت بلند اور بالا تر ہے. اور یہ سب گواہی دیتے ہیں کہ ہی وہ ایک اکیلا ہے، واحد ہے، وہی رب ہے، وہی اس کی خدائی ہے، یعنی وہی خدا ہے، اسی کی خدائی ہے، ڈیوینٹی. In everything there is a sign of Allah indicating that he is one. ہر شے کے اندر آیت ہے، نشانی ہے اللہ کی جو بتاتی ہے کہ وہ اکیلا واحد ہی ہے. As Allah says، جیسے کہ اللہ نے کہا، تکاد السماوات يتفطر منه وتشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا. یہ ہے آیت
سورہ مریم کی سورہ نمبر 90 and 91 نمبر کی آیتیں ہیں 2. Whereby the heavens are almost torn and the earth is split asunder. آسمان جو ہے وہ پھٹ پڑنے کو ہے اور زمین جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے کو ہے, سپلٹ ہو جانے کو ہے. And the mountains fall in ruins. اور پہاڑ جو ہے وہ گر پڑنے کو ہے ریزہ ریزہ. That they ascribed child to the most beneficent. کہ وہ لوگوں نے رحمان کے لیے کہا ہے کہ اس کا بیٹا ہے. یعنی صرف یہ لفظ جو منہ سے نکلتا ہے جن کے, تو سوچ لو یہ کتنی بڑی بڑی چیزیں ہیں. اگر آسمان ٹوٹ پڑنے کو, کیونکہ آسمان برداشت نہیں کر سکتا یہ بات, زمین برداشت نہیں کر سکتی, پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا, مگر اللہ نے ان کو تھاما ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ سب نہیں پھٹ رہے, نہیں ٹوٹ رہے, ورنہ کب کی دنیا تباہ ہو جاتی. کیونکہ یہ بہت بڑا بول ہے وہ جو اللہ کی طرف ان لوگ کر رہے ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ and there is not a thing but glorifies his praise. اور کوئی بھی شے نہیں ہے مگر یہ کہ وہ تسبیح کرتی ہے, اللہ کی حمد کرتی ہے. There is no created being that does not celebrate the praises of Allah. کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کی کہ اللہ نے تخلیق کیا ہے وہ اللہ کی تسبیح نہ کرے, اللہ کی حمد نہ کرے, تعریف نہ کرے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ but you understand not their glorification. لیکن تم ان سب کی تسبیح کو نہیں جانتے, کیونکہ جب آسمان میں پرندہ اڑ رہا ہوتا ہے وہ اڑتے ہوئے پر پھیلاتے ہوئے وہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہوتا ہے نا. مچھلیاں جب تیر رہی ہوتی ہیں پانی میں تب وہ بھی اللہ کی تسبیح کر رہی ہوتی ہیں. پھر یہ کنکر پتھر جھاڑ پیڑ پودے ایوری تھنگ اللہ کی تسبیح کرتی ہے. مگر ہم کو سمجھ نہیں آتا, ہم کو معلوم نہیں پڑتا کہ یہ پہاڑ بھی تسبیح کر رہا ہے, اچھا, اور یہ تمام چیزیں, یہ پرندے, یہ چرندے, یہ سب تسبیح کر رہے اللہ کی. ہم کو نہیں سمجھ میں آتا, تو ہم سمجھتے ہیں وہ لوگ نہیں کر رہے, لیکن نہیں, وہ کر رہے ہیں. means you do not understand them, O mankind, because it is not like your languages. تم ان کو نہیں سمجھ پاتے اے انسانوں, کیونکہ وہ تمہاری زبانوں کی طرح نہیں ہے. اب جیسے سوچ لو کہ جو اگر چائنیز لوگ جو کوئی بات کرتے ہیں تو ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتی نا. فرینچ لوگ اگر کوئی بات کرے اور ہمیں فرینچ زبان نہیں آتی تو ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ بات نہیں کر رہے ہیں, وہ اپنی زبان میں برابر بات کر رہے ہیں, ہم اپنی زبان میں بات کر رہے ہیں. ویسے ہی یہ تمام شے, یہ سب اللہ نے ان کو جو بھی موڈ آف وہ دیا ہے کہ یہ بھی اس طرح سے تسبیح کرتے ہیں. This applies to all creatures, generally animal, inanimate and botanical. اور یہ بات جو ہے یہ سب پر لاگو ہوتی ہے نا. ہر کریچر اللہ کا جو بھی ہے, جو بھی اللہ کی مخلوق ہے, تمام کی تمام, سب کی سب, جانور بھی اور وہ شے جو مطلب بے جان ہے وہ سب بھی, اور جھاڑ پیڑ پودے سب. This is the better known of the two opinions according to the most reliable of two opinions. تو یہ دو جن کی رائے ہے اور اس کے اندر وہ دونوں کی رائے جو ہے وہ بہت ہی ریلائبل ہے, یعنی کہ مطلب اس کے اوپر بہت ہی بھروسہ ہے. It was reported in Sahih al-Bukhari. تو صحیح البخاری جو ہے اس کے اندر یہ درج ہوا that ابن مسعود رضی اللہ عنہ said, we used to hear the tasbih of the food as it was being eaten. کہ ہم نے سنا ہے جب کھانا کھاتے ہوئے کہ وہ کھانے جو ہے ہمارے جو اس کے اندر, یعنی وہ کھانا جو ہے وہ تسبیح کر رہا ہے اللہ کی, چاول کے دانے اور سب. امام احمد recorded رحمہ اللہ that Muaz bin Anas
said that the messenger of Allah came upon some people, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کچھ لوگوں کے پاس آئے, who were sitting on their mounts, اور وہ بیٹھے ہوئے تھے اپنی اپنی سواریوں کے اوپر, یعنی وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے بس, and talking to one another, اور وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے, یعنی سواری رکی ہوئی ہے, وہ لوگ اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں باتیں کر رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ وہاں سے گزرے تو انہوں نے ان کو دیکھا. He said to them, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا, ارکبوها سالمہ ودعوها سالمہ ولا تتخذوها کراسیہ لأحادیثکم فی الطرق والاسواق فرب مرکوبۃ خیر من راکبیها واکثر ذکر للہ منہ. Ride them safely, یعنی ان پر سواری کرو سلامتی کے ساتھ, then leave them safely, اور پھر ان کو جب تم اتر جاتے ہو چھوڑ دیتے ہو تو انہیں سلامتی کے ساتھ چھوڑو. Do not use them as chairs, اور اپنے لیے ان کو کرسی بنا کے استعمال مت کرو, for you to have conversations in the street and market places, کہ گلیوں میں کھڑے ہو کر ان کے اوپر بیٹھ کر باتیں کر رہے ہو, ان کو کرسی بنا دیا تم نے, اور تم بازاروں کے اندر بھی بیٹھ کر باتیں کر رہے ہو. Because the one that is ridden may be better than the one who rides it, کیونکہ جس پر تم سواری کر رہے ہو سکتا ہے وہ تم سے جو اس کے اوپر سوار ہے وہ سوار سے زیادہ بہتر وہ سواری ہو. And may remember Allah more than he does, کیونکہ وہ تو بیٹھ کے باتیں کر رہا ہے, لیکن وہ جو سواری ہے, جو بھی اونٹ ہو, گھوڑا ہو, جو بھی ہو, خچر ہو, تو وہ ہو سکتا ہے اللہ کی یاد کر رہے ہو, یعنی وہی اللہ کی تسبیح, اللہ کو یاد کرنا, ذکر کرنا, تو وہ ان سے زیادہ وہ لوگ کر رہے ہو, تو وہ زیادہ بہتر ہوئے کہ وہ سواروں سے زیادہ وہ سواریاں بہتر ہے کہ اللہ کا ذکر کر رہی ہیں. And Nasai recorded in his Sunan that Abdullah bin Amr radiyallahu anhu said, the messenger of Allah forbade us from killing frogs. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو مینڈک کو مارنے سے منع کیا. إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا, truly he is ever forbearing, oft forgiving, اس لیے کہ اللہ جو ہے, آیت میں آتا ہے نا یہی کہ اللہ بہت ہی مطلب بہت برداشت کرنے والا اور بہت ہی معاف کرنے والا ہے. means he does not hasten to punish those who disobey him. جو لوگ بھی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اللہ ان کے ساتھ جلدی نہیں کرتا ان کو سزا دینے میں, اللہ ان کو مہلت دیتا ہے. rather he gives them time and waits, اور ان کو مہلت دیتا ہے اور اللہ بھی انتظار کرتا ہے, ٹھیک ہے. then if they persist in their stubborn kufr, لیکن پھر بھی وہ اپنے کفر میں جمے ہوئے ہیں, اپنی وہی مطلب جو بھی شرک کفر جس میں بھی ہیں وہ, اور وہ اس کے اوپر بالکل ایسے جمے ہوئے جیسے کہ ایک سٹبن کی طرح, جیسے ہٹ دھرمی کے ساتھ. he seizes them with the punishment of the almighty all capable, تو وہ جو اللہ ہے almighty all capable, وہ سب کچھ کر سکتا ہے اور وہ ہر شے پہ مطلب قادر ہے, اس کا پاور ہے, تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا. تو تب وہ ان لوگوں کو پکڑتا ہے عذاب کے اندر. ٹائم تو اللہ نے دیا لیکن وہ سدھرے نہیں. It was recorded in the two Sahihs that یہ دونوں صحیح کے اندر ہے, صحیح بخاری صحیح مسلم, ان اللہ لا یملی للظالمی حتی اذا اخذہ لم یقلتہ. Allah will let the wrongdoers carry on until when he does seize him, he will never let him go. اللہ ظالموں کو, گنہگاروں کو, جو اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں تو ان کو کرنے دیتا ہے, ٹھیک ہے جاؤ تم لوگ کرتے رہو, کب تک کرتے ہو. پھر ایک وقت آتا ہے جہاں اللہ کی پکڑ آتی ان پر, اور پھر جب پکڑ آ گئی تو اب اللہ ان کو نہیں جانے دے گا, یعنی اب وہ نہیں بچ کے جا سکتے, ختم. Then the messenger of Allah recited, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ آیت کی تلاوت کی جو کہ سورہ نمبر 11 سورہ ہود آیت نمبر 2 یعنی 2 نمبر کی آیت ہے یہ. وَكَذَلِكَ أَخْذُ
ربک اذا اخذ القری وہی ظالمۃ. Such is the punishment of your Lord when he seizes the population of towns while they are doing wrong. ایسی ہے تمہارے رب کی سزا یا عذاب جب وہ پکڑتا ہے ایک بستی کو، ایک شہر کو، جبکہ وہ بہت ہی ظلم کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کہتا ہے سورہ نمبر 22 سورہ حج آیت نمبر 45 وَكَأَيًّا مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ and many a township did I give respite while it was given to wrongdoing. اور پھر اس کی اینڈنگ جو آتی ہے until the end of 2 آیت، اس کے بعد کی یعنی اور بھی 2 آیت ہے تو اس کی اینڈ تک کی پوری یعنی کہ مطلب وہ آیت یہاں کوٹ کی گئی ہے، لیکن اس کو یہاں پر وہیں تک کیا گیا جہاں تک میں نے پڑھا ہے کہ بہت ساری ایسی بستیاں جو ہے and many a township did I respite یعنی I give respite جن کو میں نے مہلت دی تھی. بہت ساری بستیوں کو اللہ نے مہلت دی ہوگی، پتہ نہیں کتنی ساری ہوگی، اور وہ جو تھے وہ ظالمتن یعنی ظلم کر رہے تھے، گناہ کر رہے تھے. اور پھر یہ آیت جو ہے اس کے آگے 2 آیت اور اس میں آئے گی، اس کو یہاں دیا نہیں گیا ہے لیکن میرے خیال سے یہ اینڈنگ پارٹ شاید دیا ہے، تو وہ بھی سورہ حج ہے اور آیت نمبر 48 ہے. وَفَكَأَيًّا مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ and many a township did we destroy while they were given to wrongdoings. اور بہت ساری بستیوں کو ہم نے شہروں کو ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا جبکہ وہ ظلم کر رہے تھے، گناہ کر رہے تھے. سورہ حج 22 نمبر کی سورہ اور آیت اس کی 48 ہے. Whoever gives up his disbelief and disobedience جس نے بھی اپنا کفر، اپنی نافرمانیوں کو چھوڑ دیا and turns back to Allah in repentance اور اللہ کی طرف پلٹا توبہ استغفار کے لیے، اللہ will accept his repentance اللہ اس کی توبہ ضرور قبول کرے گا. As he says جیسے کہ اللہ نے کہا ہے سورہ نمبر 4 سورہ نساء آیت نمبر 110 میں وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ and whoever does evil or wrongs himself but afterwards seeks Allah's forgiveness. تو جو کوئی بھی غلط کام کر رہے تھے، گناہ کے کام کر رہے تھے، ظلم کر رہے تھے اپنے آپ پر ہی، مگر اس کے بعد وہ اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہیں، تو یہاں تک اللہ نے کہا. Here Allah says, إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا Truly he is ever forbearing, oft forgiving. یقیناً اللہ بہت ہی برداشت کرنے والا اور بہت ہی معاف کرنے والا ہے. At the end of سورہ فاطر جو ہے اس کے بہت آخری حصے میں یہ آیت آتی ہے. He says, إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَا وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. Verily, Allah grasps the heavens and the earth. اللہ تھامے رکھتا ہے آسمان کو اور زمین کو یقیناً lest they should move away from their places کہ کہیں وہ اپنی جگہ سے ہٹ نہ جائے. ان کا ذرا سا ہٹنا بھی سب کچھ تباہ کر دے گا. And if they were to move away from their places اور اگر کبھی ان کو اپنی جگہ سے ہٹنا ہوا there is not one that could grasp them after him اور ایک بھی کوئی ایسی ہستی نہیں ہوگی جو ان کو تھامے اللہ کے بعد. یعنی اگر اللہ نے ان کو نہیں تھاما تو پھر کوئی بھی ایک بھی ایسی ہستی نہیں ہوگی پوری دنیا جہان میں جن کی لوگ پوجائیں کرتے ہیں یا جن کو لوگ پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہیں اور پھر ان سے بہت ساری دعائیں کرتے ہیں، عاجزیاں کرتے ہیں اور چڑھاوے چڑھاتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں. تو سوچ لو اگر اللہ نے ان کو چھوڑ دیا
تو ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو یہ سب کو تھام سکے، آسمان اور زمین کو. ٹرولی، یقیناً ہی از ایور موسٹ فاربیئرنگ، وہی ہے اللہ جو بہت برداشت کرتا ہے، آفٹ فارگیونگ، بہت معاف کرتا ہے. until his saying وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ، اور یہ ہے یہاں پر سورہ نمبر 35 جو سورہ فاطر کی میں نے ابھی آیت پڑھی، اس کی آیت نمبر 41 سے لے کے 45 تک کا ہے، جس کو یہاں کوٹ نہیں کیا گیا، اس کا اینڈنگ پارٹ یہاں پر ہے. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ and if Allah were to punish men، اور اگر اللہ انسانوں کو سزا دینے پر آ جائے تو. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.